اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی صلوات پڑھے محمد عزاداران شہزادی کونین چھوٹے امام بارگاہ لکھنؤ کی ایام فاطمی کی یہ پہلی مجلس دعا اور مادر حسین کے عنوان پر میں نے جن کلمات کی تلاوت کی یہ وہ دعا کے کلمات ہیں کہ جو مادر حسین سے اگر کوئی دعا مانگے تو اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یا مولاتی یا فاطمہ، اے میری شہزادی، اے میری بیوی، میری مدد کو آئیے۔ دعا ہم سب کے لیے ایک ضروری چیز کا نام ہے۔ دعا ایک رحمت ہے، ایک برکت ہے۔ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان ایک رشتے کو قائم کرتی ہے کہ اگر دعا ہٹ جائے ہمارے درمیان سے پھر ہمارا اور اللہ کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں رہتا۔ معصومین کی بارگاہ میں قریب ہونے کا بہترین طریقہ دعا ہے، اور جب دعا انسان زیادہ مانگتا ہے تو وہ قریب ہوتا جاتا ہے اپنے امام کے، اس لیے کہ طریقہ دعا کا معصومین ہی نے بتایا کہ وہ جب دعا مانگتے تھے تو اس انداز سے مانگتے کہ گریہ بھی کرتے، ہاتھوں کو بلند بھی کرتے، سجدے میں بھی چلے جاتے، تڑپتے بھی جاتے، کہتے جاتے پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ اور دعا مانگتے مانگتے ہم کو یہ درس دیتے کہ جب ہم ایسے دعا مانگے تو تم کو کیا ہوا۔ دعا انسان جب مانگنے لگتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دل کو سیٹسفیکشن ہوتا ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے، ہر طرف اندھیرا نظر آتا، اس وقت ایک دعا ہی ایک ایسا سہارا ہوتا ہے کہ جب انسان مانگتا ہے تو اس کو اتنا سکون ملتا ہے، وہ سکون ہی قبولیت دعا ہے۔ اس کے بعد جب دعا مانگو مانگو، ہر پریشانی میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو، ہر پریشانی میں معصومین کا واسطہ دے کر دعا مانگو۔ دعا جتنا مانگو گے تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ دنیا میں جب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو وہ ایک سٹیج پہ آگے رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ سگا بھائی بھی ہو تو ایک سٹیج پہ آگے رک جائے گا، وہ کہے گا یار کتنا مانگتے ہو، تم پروفیشنل بن گئے۔ جتنا انسان قریب ہے کسی کے، کتنا مانگے گا؟ ایک دن مانگے گا، 2 دن مانگے گا، 3 دن مانگے گا، 4 دن مانگے گا۔ دینے والا جس سے آپ مانگ رہے ہیں، آپ کس سے مانگتے ہو؟ کہ جس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا بھروسہ ہوتا ہے۔ روڈ پہ چلنے والوں سے کوئی نہیں مانگتا، ہم اسی سے مانگتے ہیں جب ہم کو پتا چلتا ہے کہ تھوڑا پیسے والا ہے، تھوڑا رئیس ہے اور تھوڑا جنرس ہے۔ اور اگر وہ آپ کا رشتہ دار نکل گیا اور سگا بھائی ہو جائے، سگا کزن ہو جائے آپ کا، آپ اس سے مانگیں گے۔ جو غریب رشتہ دار ہے اس سے نہیں مانگتے، جو امیر ہے اسی سے مانگتے۔ ایک امید کے ساتھ جاتے ہیں آپ اس کے پاس۔ اسی طرح جب بھی کوئی انسان نماز کے لیے جائے، مسجدوں میں جائے، آپ امام بارگاہوں میں جاتے ہیں۔ اب آپ آج آئے چھوٹے امام بارگاہ میں مجلس کرنے کے لیے، لیکن سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی تو خواہش ہوگی نا۔ جب آپ اس چھوٹے امام بارگاہ میں انٹر ہوئے تو کیا کوئی حاجت لے کے نہیں آئے یہاں پہ؟
جب آپ گھر سے چلے آج تو یہ سوچ کے چلے نا مادر حسین کی شہادت کی مجلس میں جائیں گے، اس فرش عزا پہ بیٹھ کر کچھ مانگ لیں گے۔ کوئی شخص بغیر امید کے نہیں آتا، کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتا ہے، کوئی پیسے والا ہو غریب ہو، سب کی دعا اپنی اپنی طریقے کی، اپنی اپنی جگہ کی، سب آدمی ایک امید لے کر آئے اور یہاں آئے اب چھوٹے امام بارگاہ میں کہ ہم کچھ نہ کچھ مادر حسین سے لے کے جائیں گے، اور بے شک مادر حسین ہی عطا کرنے والی ہے۔ اگر بیوی کسی کو دینا چاہے تو nobody can stop it, nobody can stop her۔ تو انسان آیا ہے آپ ایک امید لے کر، تو لیکن آپ آئے ہیں تو کیسے آئے؟ جب آپ امید لے کر آئے ہیں اس فرش عزا کے اوپر تو آپ چاہتے کیا ہے؟ ایسی واپس چلے جائیں یا کچھ لے کے جائیں؟ اگر فرش عزا سے خالی چلے گئے تو پھر کوئی اور جگہ ہے جہاں مانگ سکتے؟ جب امید کے ساتھ یہاں آئے ہو نا تو خالی ہاتھ مت جاؤ، ایمٹی ہینڈز آؤ، جھولی کو بھر کے واپس جاؤ، خالی ہاتھ آؤ لیکن یہاں سے لے کے جاؤ۔ جب تم لے کے جاؤ گے تو اس کے بعد پھر، اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں جب عطا شروع ہوتی ہے نا تو پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا دے دیا۔ جب دینے لگتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے، جب مانگتا ہے کوئی نہ خلوص کے ساتھ تو مادر حسین جب عطا کرے اگر کسی کو تو وہ کون تھی؟ فضا بہت بڑی تھی، جب آئی تو کنیز بن کر اگر آئی ان کے پاس تو بیوی نے وہ عطا کیا کہ حسنین نے ان کو سلام کیا ماں کہہ کر۔ یہ سب سے بڑی عزت ہے فضا کی۔ تو مادر حسین کی بارگاہ میں مانگو گے تو ملے گا بھی اور عزت بھی ملے گی۔ عزت کو بھی لینا ہے نا تو انہی کے دروازے سے لینا ہے۔ تو آپ جب مانگتے ہیں کسی سے تو کیا امید سے مانگتے ہیں؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن مانگ رہے ہیں، وہ دے رہا ہے، لیکن ایک سٹیج پہ آ کے آپ کو روکے گا نہیں آپ کا سگا بھائی؟ انصاف سے بتائیے کہ ایک سٹیج پہ آ کے آپ کو بھی شرمندگی ہوگی نا کہ یار میں کتنا مانگوں اس سے۔ بعض وقت تو ایسا ہوگا کہ آپ کو دیکھ کے وہ راستہ کاٹ دے گا، بولے گا یار اس نے پریکٹس بنا لی، پروفیشنل ہو گیا۔ ہر انسان کی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے کہ ایک سٹیج تک سب دیتے ہیں، ایک سٹیج کے بعد سب روک دیتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی پیسے والا ہونے گا، ایک سٹیج پہ آ کے روک دے گا نہیں آپ کو، بولے گا جاؤ کسی اور کے پاس مانگ لو۔ اور پیسے والوں کا تو ایک مزاج ہے، پیسے والوں کا تو ایک موڈ ہوتا ہے، اگر موڈ اچھا ہے تو مل گیا، موڈ اچھا نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ملتا، اور مزاج اگر صحیح نہیں ہے تو وہ دیتا ہی نہیں۔ اور آج کل تو یہ ماحول بن گیا کہ ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو دینے میں میرا کیا فائدہ ہے، میرا کیا انٹرسٹ ہے۔ ایون ڈونیشن دے رہے ہیں امام بارگاہ میں تو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس میں۔ تو کسی کو دینے سے پہلے اپنا انٹرسٹ مت دیکھو، اگر تم اپنا انٹرسٹ دے کر کسی کو دے رہے تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اگر تم اس کے لیے دے رہے ہو تو اللہ تم کو اور عطا کرے گا۔ ایک سٹیج پہ آ کے سب پیچھے ہٹ گئے، شرماتے ہیں کہ کیسے مانگے اب اس سے۔ یہ فرق ہے دوستو دنیا والوں میں مانگنے میں، معصوم سے مانگنے میں۔ اللہ کہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں مانگو میں دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا، سوتے ہوئے مانگو دوں گا، چلتے ہوئے مانگو دوں گا، مانگو تو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا والوں سے مانگنے سے عزت جاتی ہے، اس سے مانگنے میں عزت ملتی ہے۔ عزت کو لینا ہے نا تو ان کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ، کسی اور کی بارگاہ میں مت جاؤ۔ اور شیعہ تو جانا ہی نہیں چاہیے، شیعہ کو کبھی کسی اور کے سامنے جانا نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس 14 ہے، معصومین ہے، اہل بیت ہے، معصومین تو بہت بڑی بات ہے۔ کنیزوں سے مانگو ملے گا، میسوں میں بوزر سے مانگو ملے گا، کسی اور کے۔ اور شیعہ ایک چیز یاد رکھیں، میں یہ 3 دن میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مکمل میسیج دے کے ان 3 دن میں جاؤں کہ شیعہ کو ہونا دعا مانگنا کیسے چاہیے۔ ایک چیز یاد رکھیں، شیعہ کبھی ایسے نہ ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، شیعہ کو یوں ہونا نہیں چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ شیعہ نہیں ایسا، علی والا ایسا نہیں ہونا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا۔ بابا تمہارا معصوم بانٹتا تھا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے جو مولا کے چاہنے والے تھے وہ یہ تھے، وہ یوں کرتے تھے؟ کبھی نہیں کرتے۔ شیعہ کو ہمیشہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو رکھو، سیلف ریسپیکٹ کو رکھ کر اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو اتنا بلند کرو، اتنی چیزوں کو حاصل کرو کہ تم لوگوں کو تو تم کسی کے سامنے ہاتھ مت کرو۔ تمہارے ہاتھ پھیلانے سے تمہاری عزت جائے گی، دعائیں رک رہی ہیں۔ یہ جو آبسٹیکلز آ رہے ہیں نا دعاؤں میں، آپ کو جو آپ کو رکاوٹیں آ رہے ہیں نا دعا میں، اس کا ریزن کیا ہے؟
کیا ریزن ہے؟ معصومین سے مانگ رہے ہیں اور دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی. تو کئی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. کئی آبسٹیکلز ہیں، کئی ریزنز ہیں جس سے آپ کی دعا رک رہی ہے. اس لیے کہ معصوم کہتا ہے کہ جب تم مانگتے ہو اللہ تمہاری بات کو سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے. اور جب وہ جواب دے رہا تو پھر ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ ہم امام کی بارگاہ میں علم کو پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں. امام بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. جمعرات کو میں نے خود یہاں دیکھا، اور دنیا بھر کا اصول ہے کہ جمعرات آتی ہے، ہر رضا خانوں میں لوگ جاتے مانگتے، 100 دعا مانگ رہے، ایک دعا قبول نہیں ہو رہی. تو کیا امام نہیں سن رہا آپ کی بات؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں، امام سن رہا ہے. پھر قبول کیوں نہیں کر رہا؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ معصوم سے پوچھا تو معصوم نے کہا اپنے آپ کو چیک کرو، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں تمہارا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. جب بھی دعا قبول نہ ہو فوراً استغفار کرو، فوراً سوری بولو. انگلش میں بولو، اردو میں بولو، اپنی زبان میں بولو، کوئی حرج نہیں. سوری بولو، روزانہ مسلسل استغفار کرو، تمہارے دعا کے راستے خود بخود کھلیں گے. اور چیک کرو کہ تمہارے سے غلطیاں کیا ہوئی، کہاں کہاں تم نے غلطی کی، اس غلطی کو یاد کرو پھر مانگو. اس لیے کہ دوستو دعا جب انسان مانگنا شروع کرتا ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. آپ کی آواز عرش الہی تک جا ہی نہیں رہی، آپ کی آواز معصومین کی بارگاہ میں جا ہی نہیں رہی. اتنی دیواروں کو آپ نے کھڑا کر دیا سامنے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹکرا کے واپس آ جا رہی. اس لیے کہ صبح سے شام تک ہم نے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے، دل آزاری کی ہے، ہم نے لوگوں کے مال کو غصب کیا ہے، ہم نے گناہ کبیرہ کیا ہے. اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں پروردگار ہم کو معاف کرنے کی تو بات بہت بڑی بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں پروردگار ہم کو عطا کر. پہلے چیک کرو کہ تم نے کیا کیوں نہیں دعا قبول ہو رہی. تو معصوم کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کو تو ایسے ہونا چاہیے کہ زبان سے نکلے اس کی دعا پوری ہو. ایسا آپ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا. ہزاروں واقعات ہے کہ کتنے بڑے بڑی ہستیاں آپ کے دور کے 2012 کی بات کر رہا، 2008 کی بات کر رہا، اسی صدی کے اسی زمانے میں لوگ رہ کر اپنی دعاؤں کو انہوں نے ایسے قبول کروایا کہ لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں دعا مانگنے کے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. آغا بہجت کون تھے؟ 4-5 سال پہلے ہونا انتقال. کیسی ہستی تھی، کیسی پرسنالٹی تھی کہ انہوں نے کام کیا. سب سے پہلے دوستو دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کھاؤ. رزق حلال نہیں ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی. ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلا جائے پیٹ میں پھر دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن 40 ڈیز. اور اس کے برعکس اگر رزق حلال اگر تمہاری زبان پہ چلا جائے، یقین کریں میری بات پہ، اگر رزق حلال زبان پہ چلا جائے تو تم جو کہو گے وہ ہوگا. احترام اذان لازم ہے. اس لیے کہ جب ہمارا چوتھا امام دربار میں خطبہ ارشاد فرما رہا تھا، کلام امام ہے، اور اس وقت اذان کا وقت نہیں تھا، اذان کا وقت نہیں تھا. یزید نے امام کے کلام کو روکنے کے لیے اذان کروائی تھی. تو امام نے اس وقت بھی اپنے کلام کو روک کے جب اس نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، تو امام نے روک کے کہا کہ کبریائی بے شک اللہ تیرے لیے. رکتے ہوئے ایک ایک چیز کو دہراتے ہوئے جب اس نے ان کے جد کا نام لیا تو پلٹ کے کہا تھا کہ یزید یہ بتا یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے. تو احترام اذان لازم ہے. تو بہرحال دوستو رزق حلال اگر رزق حلال آپ کے پیٹ میں جائے نا، اب آپ سنیں کیسے آپ ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں اس کا دعا کیسے کروا. لکھنؤ شہر میں رزق حلال اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو آپ اپنے شہر میں آپ کا سٹیٹس کتنا بڑھتا ہے. صرف سٹیٹس نہیں بڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں سٹیٹس کتنا بڑھتا ہے کہ دنیا کو آپ کنٹرول کر سکتے. آج کے اسی صدی کا مشہور واقعہ رہبر انقلاب کا
میں جب انٹر ہو رہا تھا امام بارگاہ میں تو میں نے رہبر کی تصویر دیکھی، رہبر کی تصویر دیکھی، اس لیے یہ واقعہ پڑھ رہا کہ رزق حلال. پلیز غور سے سنیں، اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا، آج کی پہلی مجلس ہے، میں اپنے وقت پہ ختم کروں گا. میرے بعد مولانا مظہر نقوی صاحب، زیغم رضوی صاحب مجلس کو خطاب کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اگر رزق حلال، پلیز میری ماں بہنیں مجھے سنیں، غور سے سنیں، اس لیے کہ یہ رزق حلال کو پرووائڈ کرنا ہسبینڈ کے ساتھ اس کی وائف کا بھی کام ہے کہ بچوں کو رزق حلال دو. اگر بچے تمہارے رزق حلال کھائیں نا تو تمہاری دعائیں ایسے قبول ہو کہ پورا محلہ تمہارے پاس آ کے کہے کہ یار تم دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے. کیسے؟ رہبر انقلاب اسی صدی کے ہیں نا، جب یہ پیرس پہنچے اور پیرس سے ان کو آنا تھا 79 میں، انقلاب کامیاب ہوا، تہران آ رہے تھے مہرآباد، تو جب آ رہے تھے تو پیرس میں 6 مہینے رہے، 6 مہینے رہے، اور جب وہ وقت آیا کہ ان کو ایران آنا تھا واپس آلموسٹ 30 ایئرز کے بعد، تو ایئر فرانس نے، فرانس گورنمنٹ نے، فرینچ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا ایئر کرافٹ دیتے ہیں، اپنا پلین دیتے ہیں، چارٹر پلین. تو ایئر فرانس کا 747 ایئر کرافٹ تھا جو 350 پیسنجرز کو کیری کرتا ہے، ان کے لیے چارٹر کیا گیا. پیرس چارلس ڈیگول ایئرپورٹ سے مہرآباد جانا تھا ان کو. گورنمنٹ آف فرانس، غور سے سنیں، اگر رزق حلال رہا تو آپ کیسے ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں، کیسے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں، کیسی آپ کی زبان میں اثر ہو جاتا کہ آپ جو بولتے وہ دشمن بھی قبول کرتا، تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب آپ سنیں ہوا کیا. انہوں نے، حکومت نے، فرانس کی حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو ایئر کرافٹ دیتے ہیں، آپ ہمارے ایئر کرافٹ میں جائیں. تو رہبر نے کہا سنو، میں کتنی دیر کی فلائٹ ہے؟ تو کہا 6-7 گھنٹے کی فلائٹ تھی. کہا جو میں کھانا کھاؤں گا وہ تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں اپنا کھانا لے کے جاؤں گا، اپنا کھانا کھاؤں گا. یہ ایئر لائن کے خلاف ہے کہ اپنا فوڈ کیری کرو، یا یہ کہا کہ مجھے حلال فوڈ چاہیے. ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز، لفتانزا، KLM، جتنے یورپین کیریئرز ہیں وہ لوگ حلال فوڈ سرو نہیں کرتے، لیکن وہ انہوں نے اپنی ہسٹری کو بدلا. ایئر فرانس کی ہسٹری بدلی، انہوں نے وہ ایک ہی فلائٹ میں حلال فوڈ سرو کیا. رہبر نے ایک جملہ کہا تو کہا ہم حلال ہی سرو کریں گے. یہ زبان میں اثر، آگے سنتے جائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھ کرو رہے گا، جو ایئر لائن کا کرو ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اگر جو چلے گا کرو وہ سر پہ سکارف پہنے گا. اپنے ٹرمز کا ڈکٹیٹ کرا رہا تھا رہبر. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کرو کو سکارف بنوائیں گے. ان کو جو سرو کیا گیا وہ سکارف پہن کے کرو نے سرو کیا. آپ نے ایک بات غور کی، دشمن کے سر پہ بھی چادر ڈلوا دی. اب میں اس سے زیادہ کیا بولوں پہلی مجلس میں؟ چادر چادر چادر. مادر حسین کی شہادت کی مجلس میں اگر ہمارے سر پہ چادر نہ ہو، عورت اگر بے پردہ ہو اور دعا مانگے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ سب سے پہلے پردہ بابا، سر پہ چادر اوڑھو، اس کے بعد جاؤ اللہ کے سامنے. دعا مانگنے کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کرنا پڑے گا. اگر ہم پوری زندگی بے پردہ پھرے، صبح سے شام تک آفس بے پردہ جائیں اور کہیں کہ زمانہ ایسا ہے کہ ہم کو کرنا ہے، نو، زمانہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتی ہے لڑکی، اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. بچیوں کو، اسکول گوئنگ چلڈرن کو بچپنے سے اگر ماں پردہ کرے گی تو بیٹی کرے گی. اگر ماں ہی پردہ نہیں کرتی، جب لڑکی کو اسکول کو بھیجو تو سکارف میں بھیجو. اس لیے کہ ہو سکتا تمہارے سکارف سے دوسرے لڑکیاں پوچھیں کہ کیوں باندھتے ہو، تو وہ بتا سکے کہ یہ ہمارے ریلیجن کی چیز ہے. ہو سکتا اس پردے سے اسلام کا پروپوگیشن ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ لازم ہے بابا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جو ایئر کرو ہوگا وہ سکارف میں ہوگا. انہوں نے ایکسپٹ کیا، ایئر کرو سکارف میں. رہبر چڑھ رہے تھے پیرس کے ایئرپورٹ پہ.
تو رپورٹرز پورے موجود تھے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنے لوگ لینے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. آلموسٹ 3 ملین پیپل تھے. یہ ایک ورلڈ کا ریکارڈ ہے. شیخ مجیب الرحمان جب 71 میں ڈھاکہ گئے تھے تو 15 لاکھ آدمی تھے ان کے ایئرپورٹ پہ, ضیاء ایئرپورٹ پہ جو لینے گئے تھے, ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ. پریزیڈنٹ سروتو جو انڈونیشیا کا تھا اس کے استقبال کو آلموسٹ 2 ملین تھے. رہبر کے انقلاب کو آلموسٹ 3 ملین, ان کے استقبال کو آلموسٹ 3 ملین لوگ تھے جو مہرآباد ایئرپورٹ پہ ریسیو کر رہے تھے. تو لوگوں نے ان کو, پریس رپورٹرز نے ان کو روک کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کے کوئی دشمن ہو, اور اگر وہ آپ کو مار دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں, اتنے سال کے بعد جا رہے ہیں, اگر آپ کو ایک ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, اگر مار دے تو کیا ہوگا؟ تو رہبر نے ایک جملہ, ایک نگاہ اس کو دیکھی, دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, میں آیا ہوں اللہ کے پاس, چلا جاؤں گا اللہ کے پاس. چلے گئے اوپر, جا کر بیٹھے. جب بیٹھے تو کچھ دیر کے بعد کھانا سا ہوا, تو انہوں نے کھانا کھایا. کھانا کھا کے کچھ ٹائم نکلا. ٹائم نکلنے کے بعد اس نے پوچھا, انہوں نے پوچھا کہ ابھی کتنی دیر کی فلائٹ ہے؟ تو کہا 4 گھنٹے اور باقی ہے, 4 آورس اور باقی ہے. تو رہبر نے اس کرو سے کہا جو اس کا چیف تھا, اس سے کہا سنو ابھی 4 آورس ہے نا, مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا, مجھے سونے دو, مجھے سونے دو, مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا. یہ کہہ کر بلینکٹ لے کے سو گئے. جب سوئے تو جو چیف پرسر تھا اس نے جا کے کاکپٹ میں ایئر فرانس کے جو پائلٹ تھا 747 کا سینئر پائلٹ سے کہا, 2 پائلٹس ہوتے, ایک فرسٹ آفیسر ایک سیکنڈ آفیسر. فرسٹ سے کہا کہ سنو جو رہبر انقلاب ہے نا روح اللہ جو ہے وہ سو رہے. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, سو کیسے رہے؟ اس نے کہا 100% سو رہے. وہ اپنی کاکپٹ کو چھوڑ کے, پلین کا کاکپٹ کو چھوڑ کے سیکنڈ آفیسر کے حوالے پلین کیا, خود کاکپٹ سے باہر آیا کیبن میں. کیبن میں آ کر اس نے آبا کو غور سے دیکھا کہ بڑی ساؤنڈ سلیپ سو رہے, بڑے آرام کے ساتھ سو رہے, بلینکٹ اوڑے ہوئے سکون کے ساتھ سو رہے. اس نے کہا یہ پاسبل کیسا ہے کہ یہ آدمی سو رہا ہے؟ سو کیسے رہے یہ؟ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے, نیند 2 دفعہ نہیں, 2 وقتوں پہ نیند آتی نہیں. یا زیادہ خوشی ہو یا موت سر پہ ہو, نیند نہیں آتی. کہا اتنے سال کے بعد یہ شخص اپنے وطن جا رہا ہے, اتنا بڑا مجمع اس کو لے رہا ہے, اتنی خوشی ہے, اس کو نیند کیسے آ رہی؟ رہبر نے سو کے بتایا کہ میں اس کا ماننے والا ہوں جو تلواروں کی چھاؤں میں سوتا تھا. یہ پاسبل نہیں ہے دوستو, سو کے بتایا. تو یہ سونا کیا ہے؟ کانشس کلیئر تھا. میں کیا کہہ رہا, نفس پاک تھا, رزق حلال تھا. میری خواہش ہے کہ رزق حلال کی طرف جاؤ. دعا کی قبولیت کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ رزق حلال ہمارے پاس ہو. اگر رزق حلال ہمارے پاس ہو تو یقین کریں وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا جس کے پاس رزق حلال ہوتا. وہ رزق کے پیچھے نہیں جاتا, رزق اس کے پیچھے آتا. اور دعا کی قبولیت کے لیے کئی جو آبسٹیکلز ہیں, اس میں ایک آبسٹیکل, ایک رکاوٹ رزق حرام ہے. رزق حرام جب تک رہے گا اس وقت تک پھر آپ قریب معصوم کے نہیں ہو سکتے. نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, نہ رزق میں برکت ہوتی ہے. پہلا سٹیپ رزق حلال ہے. یہ رزق حلال کیسے؟ آپ کہیں گے 24 گھنٹے تو ہم جاب کر رہے ہیں, بڑی اچھی جاب ہے, جاب کر رہے ہیں, بزنس ہے, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں رزق حلال ہے. لیکن اسی کو ہم حرام کرتے اس وقت کا جب ہم حق امام نہیں ادا کرتے. مجھے حق امام پہ بولنا نہیں ہے, لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہا, دوستو اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو خمس کے عادی بن جاؤ. پیسے کا معاملہ آیا, دیکھو کتنی خاموشی ہے نا, بالکل کوائٹ ہو گئے. بابا میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا, میں لینے والا نہیں ہوں, میرے پاس 1 روپیہ لے کے نہیں آنا میرے قریب, اس لیے کہ میں دیتا ہوں, لے نہیں سکتا. جس کو بھی آپ دیتے ہیں دیں آپ جا کر, لیکن دینے کی عادت ڈالو. اگر دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے تو سب سے پہلے خمس ادا کرو, خمس ادا کرو. خمس مادر حسین کا حق ہے, اس لیے کہ مادر حسین کی میں مجالس پڑھا اور ان کے حق کی بات نہیں کروں تو بھی ممبر کا حق نہیں ہوگا. یہ لازم ہے, آپ لازم ہے, یہ مت چھوڑو کہ مولوی کھا لیتا مجتہد کا تھا. ہمارے مولوی مجتہد کو ضرورت نہیں ہے, آپ جس کی بھی تقلید میں ہیں اس کو دے دیں لے کے جا کے. لیکن یہ عادت ڈالیں, اگر کوئی رزق بی بی کا حق ادا نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ میں بی بی کا عزادار ہوں, تو وہ کیسے عزادار کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ بی بی کا ماننے والا کیسے کہہ رہا ہے؟ 1 روپیہ بنتا ہے تو 1 روپیہ لے جا کے بی بی کے حق کو دو. جو خمس دیتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں رہے گا, وہ رزق کے آگے چلے گا, رزق اس کے پیچھے چلے گا, اس کے پیسے کی حفاظت خود امام کرے گا.
یہ عادت ڈالو، شیعہ کی پہچان ہے. اگر شیعہ اپنی دعاؤں کو آپ قبول کروانا چاہتے ہیں، یہ حق فاطمہ ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ ہم بی بی کو پکاریں، بی بی کو پکاریں، بی بی بولے گی تو میرے حق کو تو ادا کر پڑے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بچتا نہیں ہے. ڈیٹ کو فکس کریں. میں مسئلہ نہیں بتا رہا، میں صرف آپ کو ایک میسیج دے رہا کہ دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے خمس کے عادی ڈالو، اپنے آپ کو ڈالو، اسی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جو دعائیں رک رہی ہیں اس کا ریزنز ہے. ہم ہزار چیزوں میں پیسے خرچ کر دیتے لیکن وہ حق فاطمہ نہیں دیتے. میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا، 1 روپیہ بچتا ہے تمہارے پاس، اس ڈیٹ کے اوپر 1 روپیہ نکال دو، اس کے 20 پیسے نکال دو. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ مولا کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مولا یہ نہیں بولتے کہ مجھے 1 لاکھ، میرے امام کو ضرورت نہیں ہے 1 لاکھ روپے کی، میرے امام کو اگر پیسے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ دعائیں قبول کروانا چاہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری 3 دن کے ان مجالس میں ایک ایسا چینج آئے کہ دعاؤں کا عالم یہ ہو کہ پھر کوئی شیعہ ادھر ادھر نہ جائے. کم از کم ایک عادت ڈالو، ایک عہد کرو بی بی سے کہ بی بی میں آج سے وہ کروں گا جس سے آپ کی رضا ہے. اس لیے کہ دوستو اتنے زمانے سے ہم مجلس کر رہے ہیں، روز آپ مجلسیں کرتے ہیں، یا ایام میں 3 دن آپ آئیں گے، یہاں پہ 3 دن مسلسل آئیں گے، مختلف شہر کے دوسری جگہوں پہ مجلسیں کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجلس کا مقصد کیا ہے؟ چھوٹے امام بارگاہ میں آ کے صرف مجلس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سن کے جانا یہ مجلس ہے؟ جو ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا آپ کو، لیکن آپ بی بی کی زندگی سے لے کیا رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ سے مادر حسین راضی ہو جائے؟ کون ایسا شیعہ ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا اسے مادر حسین راضی ہو جائے؟ If you want to get close to mother of Hussein, you don't want to get close. میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، لڑکیوں سے بات کر رہا ہوں. تم لوگ نہیں چاہتے کہ میں بی بی سے کلوز ہو جاؤں، بی بی میں سے راضی ہو جائے، تقدیر بدل جائے گی. رضا فاطمہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلے گی. بی بی کی رضا، بی بی کی خوشی آپ کی تقدیر کو بدل دے گی. لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے. بی بی چاہتی ہے کہ ہم آپ کی تقدیر کو بدلیں. ہم کہتے ہیں نہیں بی بی، ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے. پھر یہ شیعہ کیسا؟ پھر یہ کمپلین کیوں؟ ایک آج دوپہر میں آیا میں لکھنؤ، میرے پاس جو فونز کہ یہ پرابلم، میں محلے کا نام نہیں لے رکھی، کن کن وہ لوگ بتا رہے تھے کہ میں اس محلے سے فون کروں، اس محلے. اب تو ماشاءاللہ لکھنؤ کے ہر محلے کو میں جاننے لگا. ماشاءاللہ 3 سال میں سب محلے جانے لگا. میں نام نہیں لے رہا کسی بستی کا. اللہ یہاں کے مومنین کو سلامت رکھے. میں بابا دعا کے لیے دیکھیں تکلف کتنا ہے. آمین میں بھی ہم زبان سے پورے آمین نہیں بولتے. ہمیشہ ایسا مت کرو جب پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے. اس میں کیا تکلف کر رہے ہیں؟ اتنا تکلف. کوشش کرو کہ ہم بی بی کے قریب ہو جائیں. یقین کریں تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی. لیکن کب؟ اگر ہم راضی کریں بی بی کو. خمس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا کہ اگر تم خمس پابندی سے دو نا، پھر تمہاری دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں. دیکھو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، اس لیے کہ خمس ہوگا، خمس دو گے تو رزق حلال خود بخود ہو جائے گا تمہارا. آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ صبح سے شام تک جاب کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، سیلری لے کے آ رہے ہیں، لیکن آپ آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بہترین طریقہ تو بتاؤں، آج کے بعد شاید اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے. اگر مثال کے طور پہ آپ 10,000 روپے ہر مہینے کماتے ہیں، آپ کی ارننگ 10,000 ہے، 10,000 روپے کما رہے ہیں. میری تو دعا ہے کہ لاکھوں کمائیں آپ. دیکھیے لاکھ پہ کتنے آمین؟ تھوڑا سا بڑا بابا، اور بڑا اور بڑا اور بڑا. میں اس لیے کہ شیعہ غریب نہیں ہونا چاہیے. شیعہ غریب نہیں ہوتا. میرا مولا کبھی غریب نہیں تھا، کوئی امام ہمارا غریب نہیں تھا. یہ مت سمجھو کہ پیوندار اگر لباس پہنتے تھے تو غریب تھے. نو، ہر امام کے پاس پیسے ہوتے تھے، ہر امام مزدوری کرتا تھا، ہر امام محنت کرتا تھا، ہر امام جو ہے کام کرتا تھا، کماتا تھا، بزنس کرتا تھا. اس کے بعد جو آتا تھا وہ دے دیتے تھے. اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے نہیں تھے، وہ بانٹ دیتے تھے. ان کے سامنے اگر کوئی آتا ہاتھ پھیلاتا تو سر کو جھکا کے دیتے. ہماری طرح سب کو بتا کے نہیں دیتے. لکھنؤ میں کوئی دیکھ رہا ہے، ایسے مت دو کسی کو. اگر کسی کی ہیلپ کرنا ہے نا تو پورے لکھنؤ شہر کے چھوٹے امام بارگاہ کے قریب جو بھی رہتا ہے اس کو بتا کے دیکھو بابا دیکھو میں اتنے لوگوں کو دے رہا ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہو، پیسے لے جا کے گومتی میں ڈال دیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
کوئی فائدہ نہیں ہے. دیو تو چھپ کے دو, دعا اس سے قبول ہوتی ہے. جب دعا رک رہی ہے نا فوراً صدقہ نکالو. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار میری یہ دعا, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, مثال کی طور پہ رشتہ آ رہا رک جا رہا, مثال دے رہا ہوں, لڑکیوں کی کئی یہ پرابلمز آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت ہے کہ کئی موقع ایسے تھے کہ رشتہ قریب تک آتا چھوٹ جاتا, ہو رہی نہیں, پرابلمز آ رہے ہیں. صدقہ دو, صدقہ دے دو, صدقہ دے کے دعا مانگو. ٹھیک ہے پروردگار تجھے مادر حسین, آج میں دعا بتاؤں گا آپ کو رشتے کے لیے, اس لیے کہ کل سے کم ہے زیادہ, تو میں کل تو نہیں دوں گا, وہ دعا آج ہی دوں گا. تو رشتے کے لیے اگر وہ ہو رہا ہے نا تو صدقہ دو. لیکن اگر جو پیسے تم دے رہے ہو صدقہ لکھنؤ میں کسی کو, اور وہ پیسے اگر پورے ان کو بتا کے دے رہے ہو تو پھر وہ صدقہ نہیں ہوا, وہ ایک پیسے کا بھی صدقہ نہیں ہوا. اتنا راز سے دو, شوہر بیوی کو نہ بتائے, بیوی شوہر کو نہ بتائے. لیکن آج کل پرابلم ہے نا کہ ان کے بغیر اجازت کے ہم دے سکتے ہیں پیسے. میں کیا کروں, پتہ نہیں مجھے لکھنؤ کا ماحول کیسا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو. اب جب تک ان کا پرمیشن نہیں آپ دے سکتے, اس لیے کہ مانگتے بھی تو اسی نہیں سے ہے کہ بھائی دیجئے. وہ پوچھتی ہیں کیوں, اگر کہیں کہ وہ نا عابد بلرامی کو دینا, میں تو مثال دے رہا, اللہ مجھے بہت دیا, آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ چیزیں چھوڑیں, صدقے کے لیے جتنا چھپ کے دو گے, پوشیدہ رہ کر دیں گے, ہڈن دو گے, اور دیتے وقت بھی دینے والے کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالو. یہ میرے مظلوم کا طریقہ تھا کہ میرا مظلوم دیتا تھا تو سر کو جھکا کے دیتا تھا. یہ مت بولو کہ یہ پروفیشنل ہے یار, یہ روز مانگتا ہے. یہ مت بولو کہ کوئی کسی نے تمہارے سامنے ہاتھ کو پیسہ پھیلا دیا نا, تو میرا مولا کہتا ہے کہ اس نے اپنی عزت کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ دیا, اس کے ہاتھ کو مت ہٹاؤ. جو مانگے شکر کرو. میں تو کہتا ہوں شکر کرو کہ اللہ نے تم کو اس قابل کیا کہ تم کسی کے کام آ گئے. پتہ نہیں وہ 1 روپیہ جو تم کسی کو دو تو وہ 1 روپیہ تمہاری زندگی کو بدل دے. دعا صدقہ, جب دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ صدقہ, ایک روٹی کسی کو دے دو, مثال دے رہا, روٹی دے دو, جانور کے سامنے ڈال دو اور کہو پروردگار یہ میں تیری خوشنودی کے لیے, میں اپنے امام کی سلامتی کے لیے, اپنی دعاؤں کی رکاوٹ کے لیے, جو آبسٹیکلز آ رہے ہیں, جو رکاوٹیں آ رہے ہیں, جو میرے کام نہیں بن رہے, جو میرا رشتہ نہیں آ رہا, لڑکی بھی دے, ماں بھی دے, باپ بھی دے, سب دے کہ یہ میرے کام ہے. روز صدقہ دو, روز صدقہ دے کے دعا مانگو, پھر دیکھو تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہونا شروع ہوتی. لیکن کب وہ اچھا دینے کا جو ہم 100 روپے دے رہے ہیں, اگر وہ حرام دے رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ رزق حلال میں سے دو, کسی سے لے کے مت دو. غصبی مال مت دو, اور خمس نہیں دو گے تو تمہارا مال غصبی ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ یہ جتنا ہو سکے اس انداز سے دیتے جاؤ, اس کے بعد دیکھو گے دعائیں قبول کیسے ہوتی. اس لیے کہ دوستو دعا ہی ایک ایسی رحمت ہے, دعا ہی ایک ایسی نعمت ہے, دعا ہی ایک ایسی بلیسنگ ہے کہ انسان دعا کے ذریعے اپنی پوری زندگی کو بدل سکتا, دعا کے ذریعے موت کو ٹال سکتا. اب اس سے زیادہ کیا بولے, موت کو تم ٹال سکتے ہو, دعا وہ چیز ہے. اور مادر حسین کا واسطہ یہ سب سے بڑا واسطہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو سمجھے, بیوی کو راضی کرنے کی, یہ دیکھو کہ بیوی راضی کیسے ہو رہی. ایک امام کا چاہنے والا نے اپنی بیوی سے کہا, جا کر بیوی سے پوچھو کہ بیوی کا چاہنے والا کون ہے. آج آپ نہیں جاننا چاہتے کہ ہم بیوی کے چاہنے والے ہیں یا نہیں. ہر شیعہ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے, مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کس چیز سے راضی ہوتی ہے. میں بیوی کا شیعہ ہوں, بیوی مجھے اپنا شیعہ کہتی ہے, شہزادی کہتی ہے کہ عابد بلرامی تو میرا شیعہ ہے. غور سے سنیں, 2 جملے بیوی کے. اس مومن نے کہا اپنی وائف سے کہ جا کر بیوی سے پوچھو, میری شہزادی سے پوچھو کہ شہزادی کا شیعہ کون ہے. ہم اس خوش فہمی میں زندگی گزار لیں گے میں بیوی کا ماننے والا ہوں, اور بیوی کہیں گے تو میرا ماننے والا نہیں ہے, تو ہم کیا کر لیں گے. پلیز غور سے سنیں. اس نے کہا جا کر پوچھو میری شہزادی سے کہ شہزادی کا بیوی کا شیعہ کون ہے. جب جا کر پوچھا کہ بیوی آپ کا شیعہ کون ہے, تو شہزادی نے کہا سنو, میرا شیعہ وہ ہے جو ہماری بات پہ ہم جس چیز کا حکم دیں اس پہ عمل کرے, اور جس چیز سے ہم روکیں اس سے وہ رک جائے. کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا. بیوی نے کہا جو اس چیز کو ہم حکم دیں اس پہ وہ عمل کرے, جس چیز سے ہم روکیں
اس چیز سے وہ اپنے آپ کو روک لے. وہ میرا شیعہ ہے. یہ عابد بگرامی نہیں کہہ رہا، یہ مادر حسین کہہ رہی. جب اس کی وائف نے آگے اس سے کہا تو وہ منہ پیٹنے لگا کہ پھر تو میں بیوی کا شیعہ، کئی چیزیں بیوی نے روکا وہ میں کر رہا ہوں. 2012 کا شیعہ کہے گا میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. آپ کو اندازہ ہے کہ مادر حسین کو کیا چیز پسند نہیں ہے اور کیا چیز پسند ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں. ہم اپنی صبح میں جب اپنا دن کو سٹارٹ کرتے ہیں, when we start our day, ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج کا دن میں مادر حسین کے لیے دیکھنا ہے کہ بی بی ہمارے آج کون سی چیزوں سے خوش ہوں گی. جب شام میں نرم بستر پہ جا کے رات میں اپنے اپنے گھروں میں لکھنؤ میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ پورا دن گزر گیا, میں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے میری شہزادی راضی ہو گئی. کبھی کوئی شیعہ سوچتا ہے آج کا؟ کبھی ہم کو یہ فکر ہوتی ہے ایک ریولیوشن لاؤ؟ کبھی یہ سوچا رات میں بستر پہ جا کر, آج کی رات میں جا کے سوچنا کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے مادر حسین راضی ہو گئی. اگر مادر حسین راضی نہیں ہے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا مولا راضی ہوگا, اللہ راضی ہوگا, حسین ابن علی ہم سے راضی ہوں گے؟ اگر یہ لوگ راضی نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کبھی سوچ رہے کہ صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا؟ حسین کی ماں کے لیے ہم نے کیا کیا جس سے فاطمہ نے ہم سے راضی ہوئی, ہم کو دیکھ کے مسکرائی؟ اگر شہزادی ہم کو دیکھ کے نہیں مسکراتی, شہزادی ہمارے وجود سے شہزادی کو سکون نہیں ملتا, شہزادی اگر ہم سے راضی نہیں ہوتی تو آپ خود اندازہ لگائیے پھر کون سی دعا قبول ہوگی. یہ تو شکر ادا کرو کہ بی بی کریم ابن کریم کی بیٹی ہے, اس کے باوجود, گناہوں کے باوجود بھی جب ہم ہاتھوں کو پھیلاتے تو مادر حسین ہم سے راضی ہو جاتی. لیکن کبھی سوچا دوستو کہ ہماری زندگی کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی کئی ایسی چیزیں جو عام اسلام نے منع کیا ہم کرتے. آج آپ کسی سے پوچھو کہ تم کو اسلام نے جس کو منع کیا وہ کرتے, آپ کہیں گے جو اسلام کا فریم ہے وہی کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آج کے دور میں جو آخری زمانے کی علامت ہے اس میں کیا ہے کہ جو حلال ہوگا وہ حرام ہو جائے گا, حرام حلال ہو جائے گا. آج نہیں ہوا. آپ انصاف سے بتائیے نہیں ہے آج, پھر بی بی کیسے راضی ہوں گی؟ کبھی یہ فکر ہے کہ اگر حسین کی ماں ناراض ہو جائے تو ہمارا ہوگا کیا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی اور دروازہ ہے؟ کہاں جائیں گے؟ کتنے ایسے حلال حرام ہو گئے, کتنے حرام, جو حلال اسلام ہے اس کو ہم نے حرام کر دیا. غیبت, میں نے لاسٹ ایئر بھی بولا, مسلسل بولوں گا اس پہ. غیبت وہ بیماری ہے دوستو, وہ ڈیزیز ہے, وہ کینسر ہے کہ جس سے فاطمہ بے انتہا ناراض ہوتی. غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلے چیک کرو کہ ہمارے ڈرائنگ رومز میں کیا ہو رہا, ہمارے بیڈ رومز میں کیا ہو رہا, ہمارے گھر میں کیا ہو رہا, ہم کس کس کی بات کر رہے ہیں اپنے گھر میں, اپنے بچوں کو تعلیم کیا دے رہے. اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے کسی بھائی کی, کسی بہن کی, کسی رشتہ دار کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے بچے, چھوٹے بچے سیکھ کیا رہے ہیں؟ بچے اپنے ماں باپ کو آئیڈیل بناتے ہیں, ماں باپ کو دیکھ کر بچے زندگی گزارتے ہیں. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, تو بچوں کے سامنے اگر تم اس طرح لوگوں کی بات کرتے رہو تو بچے یہ سمجھیں گے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, وہ صحیح ہے, ہم کو بھی باتیں کرنا ہے. آج آپ نے بچوں کو وہی سکھایا, وہ بچے بھی اپنے گروپس میں وہی بات کریں گے. جب وہ بڑے ہوں گے وہ اپنی اولاد کے سامنے بھی بات کریں گے. اسی طرح سائیکل چلے گی. تو اس کا اصل گناہ کی جڑ کہاں ہے؟ پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ بیک بائٹنگ بیماری ہے. اگر دعائیں رک رہی ہیں تو چیک کرو, صرف یہ چیک مت کرو کہ میں کیا کروں, یہ چیک کرو کہ کون سے گناہ کر رہا ہوں. بیوی نے روکا ہے بیک بائٹنگ کو. شہزادی کونین کی زندگی کا عجیب واقعہ ہے کہ مکے کی بیوی کی 5 یا 6 سال کی زندگی, 5-6 سال کی زندگی میں مکے کی کچھ لڑکیاں جو اس وقت لڑکیاں تھیں جو بیوی کے ساتھ رہتی تھی, ملتی تھی, وہ لوگ اسلام مدینے میں آنے کے بعد وہ لوگ, ان کے ماں باپ بھی اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد وہ لوگ مدینہ آئے. بچپنے کی ساتھیاں آپ کہیں, فرینڈز کہیں, جو بھی کہنا ہے, وہ عورتیں آئیں
مدینے آئی, بیوی نے ان کو گھر پہ کھانے پہ بلایا, مکے کی فرینڈ ہے, آئی آگے بیٹھی, کھانا کھانے کے بعد وہ لوگوں نے بیٹھ کر مادر حسین کے گھر میں 4-5 عورتیں بیٹھی اور بیٹھ کر کسی اور لوگوں کی عورتوں کی باتیں کرنے لگی. بیوی اپنے اس حجرے سے اٹھ کے دوسرے حجرے میں چلی گئی. ان لوگوں نے کہا بنت رسول ہم آپ کے پاس آئے, آپ دوسرے حجرے میں چلی گئی. تو کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تم کسی کی برائی کر رہے تھے نا, غیبت کر رہے تھے نا. اور یاد رکھو, بیوی کے لیے نہیں, بیوی ہم کو میسیج دے رہی, بیوی میسیج دے رہی. بیوی نے کہا دیکھو جہاں غیبت ہوتی ہے نا وہاں عذاب نازل ہوتا ہے. پھر دعا یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا احتیاط مادر حسین کی ہے. اس ڈیزیز کو نکالو اپنے اپنے شہر سے, اس بیماری کو نکالو اپنے اپنے گھروں سے. دعاؤں کی قبولیت, دعاؤں کی رکاوٹ. آپ مجھ سے کہا کہ مولانا ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے, ہم اربعین کی زیارت پڑھ رہے, ہم تہجد پڑھ رہے, ہم نماز شب پڑھ رہے, ہم واجب نمازیں پڑھتے, ہم نماز فجر کے بعد اتنی دعا کرتے. معصوم کہتے ہیں کہ فجر کے بعد تم دعا مانگو تمہارا رزق کھلے گا, صبح میں رزق بڑھتا ہے. ہم سب اعمال کر رہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھے, تہجد پڑھے, جامعہ پڑھے, اتنے بڑے مجمع میں چھوٹے امام بارگاہ کی پہلی مجلس میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا 2 دن میرے پاس ہیں, میں 2 دن لکھنؤ میں اور ہیں, میں میرے اس سے کہہ رہا, منبر رسول سے کہہ رہا, اگر کوئی شخص تہجد پڑھے, عاشورہ پڑھے, جامعہ پڑھے اور بیوی کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو. وہ پریشانی میں. تہجد پڑھنے والا رزق کے پرابلم میں نہیں رہتا. تہجد پڑھنے والے کے پاس پریشانیاں اتنی نہیں آتی کہ رزق رکا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ مولانا ہم قرضوں میں چلے گئے, ڈیبٹس میں چلے گئے. کیسے گئے بابا, کیسے گئے؟ اتنی عبادت, یہ عبادت کے بعد, تہجد کے بعد, عاشورے کے بعد, جامعہ کے بعد. اور کہا کہ یہ عمل کرتے ہیں, یا مولا کی یا فاطمہ غسنی کا عمل کرتے ہیں. روزانہ میں 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اگر مغرب کی نماز کے بعد کوئی یہ 21 مرتبہ پڑھے, 21 ٹائمز پڑھے اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے, تو روایت کا جملہ ہے کہ مادر حسین کے اس نام سے, بیوی کے اس نام سے 21 ٹائمز مغرب کی نماز کے بعد کوئی یہ پڑھے اور دعا مانگے تو اللہ اس کے ہاتھوں پہ رحمتوں کو نازل کر دیتا. اس نے کہا مولانا میں سب کریں گے, آپ ہی کے شہر کا واقعہ ہے, ہم سب کر رہے پھر پریشانیوں میں. میں نے کہا ذرا چیک تو کریں اپنے گھر میں, خدا نہ خواستہ کوئی آپ سے غلطی تو نہیں ہو رہی. تو کہا نہیں نہیں, ہم سے کیا غلطی ہو رہی, ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں. غیبت کرنے والا کبھی بولتا کہ میں غیبت کر, کبھی نہیں بولتا. کہا نہیں نہیں, ہم سے کیا غلطی ہو, ہم تو کسی کی بات ہی نہیں کرتے. یہ ڈیزیز پھیل گئی. میں نے کہا چیک کرو, چیک کرو, چیک کرو کہ کس سے کس کی بات کر رہے ہو. دوستو, غیبت ریالٹی کے پیش کرنے کا نام ہے. غیبت حقیقت کے بیان کرنے کا نام ہے. جو واقعہ ہوا اس کو تم پیش ہو کرے, وہ ہے غیبت. ورنہ تو بہتان ہو جائے گا, ایلیگیشن ہو جائے گا. اگر آپ نہیں کنٹرول کرتے, دعا آپ نہیں چاہتے قبول ہو. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مجھے سن رہے, آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا کوئی مادر حسین کا واسطہ دے اس کی دعا قبول نہ ہو, وہ پریشانیوں میں آ جائے. دیکھیے پریشانی میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ امتحان لیتا ہے, وہ 5%, 10% کے ساتھ, not 100%. ہر کے ساتھ نہیں ہوتا. پھر کیا ریزن ہے, ہم چینج کیوں نہیں ہو رہے, ہمارے میں چینج کیوں نہیں آ رہا. اتنی ہم مجلسیں سنتے, اتنے معصومین کی دعائیں پڑھتے, چینج کتنا آیا ہمارے. انصاف سے بتاؤ, جو لاسٹ ایئر تھے, پلیز میری بات کو غور سے سنیں. لاسٹ ایئر یہی دنوں میں جیسے ہم تھے, 1 سال پورا گزر گیا. آج پھر جماعت الثانی کی پہلی تاریخ آ گئی. ہر انسان یہ چھوٹے امام بارگاہ میں کھڑے رہ کر سوچے کہ لاسٹ ایئر جو میں تھا اور آج یہ پورے 1 سال کے اندر مجھ میں چینج کتنا آیا, میں کتنا قریب ہوا مادر حسین سے. ہم کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. We don't need to check. We don't need to check. We should check. لازم ہے کہ ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کتنے قریب ہوئے حسین کی ماں سے اور کتنی ہم یا کتنے دور ہو گئے. انسان خود سوچے, اگر ویسے ہی تھے لاسٹ ایئر
جیسے اب یہ سال ہے تو اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ ایک ہی روٹین میں زندگی چلتی جائے. پھر فائدہ کیا؟ آپ سال بھر آپ نے مجلسیں کی، سال بھر آپ نے ذکر کیا، سال بھر آپ نے دعائیں مانگی، سال بھر آپ نے زیارتیں پڑھی اور کوئی چینج نہیں آیا. جیسے اتنے ماشاءاللہ آج کل کربلا جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. عمرے میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، معصومین کی زیارت کو جاتے ہیں. جیسے گئے ویسے ہی واپس آ گئے. تو بھی زیارت کا مقصد کیا ہوا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جیسے گئے تھے، ارشاد کیا ہے؟ تم ایک دفعہ خانے کعبہ کے ساتھ چکر لگاؤ اور تم باہر ہو تو تمہارے گناہ ایسے دھلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ہے. کربلا مولا کے لیے مخصوص ہے کہ مظلوم امام کی زیارت کو کوئی جائے. حسین ابن علی کو قبر مبارک کا طواف کرے، تحت خبا ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے تو اس کی دعائیں پوری قبول ہوتی. تحت خبا دعا مانگ رہے ہو، تحت کربلا جا کے ہم واپس آئے اور جیسے گئے تھے کربلا ویسے ہی واپس آ جائے. تو پھر حسین کی بارگاہ سے لیا کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ دعائیں کیسے ہوں گی، کہاں ہوگی پھر قبول؟ If we don't want to change ourselves. شیعہ کیسا ہے؟ شیعہ کیسا ہے؟ شیعہ کو چاہیے کہ ٹوٹل ایوری ڈے آپ کو چینج. میں تو آج ہیڈ لائنز دے رہا ہوں، کل اس کے ڈیٹیلز میں جاؤں گا، بتاؤں گا کل کہ ایک سال میں آپ نے کیا کیا. یہ میں نے پیغام دیا رات میں جا کے سوچنا کہ ہم نے کیا کیا. اگر کچھ نہیں کیا، چینج نہیں ہوئے، وہی جو لاسٹ ایئر بیٹھ کے غیبت کرتے تھے، وہی جو لاسٹ ایئر بیٹھ کے انڈین سانگ سنتے تھے، وہی جو لاسٹ ایئر بیٹھ کے میوزک سنتے تھے، وہی جو لاسٹ ایئر بیٹھ کے انڈین موویز دیکھتے تھے، وہی جو لاسٹ ایئر بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، وہی جو لاسٹ ایئر بیٹھ کر ہم لوگوں کو ہرٹ کرتے تھے، دل آزاری کرتے تھے. اور اگر یہ سال بھی ہم وہی کر رہے ہیں تو ایک سال میں حسین کی ماں سے کچھ نہیں لیا. پھر محرم چلا گیا، 2 مہینے 8 دن عزاداری کی، عزاداری سے ملا کیا، لیا کیا؟ پریکٹس کی عبادت نہیں ہوتی. میں کیا کہہ رہا آپ سے، کیا کہہ رہا میں آپ سے؟ پریکٹس کی عبادت نہیں ہوتی. عبادت معرفت کی ہے، لازم ہے. یہ چینج نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگ چینج کیسے ہوں گے؟ دوسرے لوگ اپنی زندگی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ زندگی کہاں جا رہی؟ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لازم ہے. ایک سال بات پڑھ لیں. گھڑی کی سوئی لکھنؤ کی ایسا چلتی ہے، ہمارے ممبر پہ آتا ہے، نکل گئی بس. میں نے تو ہیڈ لائنز دیے، 50 منٹ ہو گئے، ہم 1 گھنٹے میں ختم کرو، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد مولانا آپ کو خطاب کریں. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں. اصل عالم کو اب آپ سنیں میرے بعد. میری مجلس کے فوراً بعد ڈاکٹر اسد کے پاس ہے، کوئی سجاد یا امام بارگاہ کوئی وہاں پر، اور ایک اعلان مجھ سے کہا گیا ہے 2 اعلان کر دوں کہ اس مجلس کے فوراً بعد میری مجلس ہے ڈاکٹر اسد جو نیورو سرجن ہے ان کے پاس، ان کے امام بارگاہ میں. اور کل صبح 9 بجے میں غفرماب کے امام بارگاہ میں مجلس پڑھوں گا، 9 o'clock morning، جس کے بعد لوگ آفس چلے جائیں. کل صبح 9 بجے غفرماب کے امام بارگاہ میں، اور کل شام میں 5 بجے مفتی گنج کے امام بارگاہ میں پڑھوں گا، شام میں 5 بجے. ایک سال پڑھے محمد وآل محمد. بس دوستو، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، پہلا دن. اللہ ان مجالس کرانے والوں کے رزق میں برکت عطا کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. ان مجالس کو یاد کریں جس کو میں ان مجالس کے بعد خطاب کروں. کل انشاءاللہ یہی 8:15 بجے ممبر پہ آ جاؤں گا. مولا آپ کو خوش رکھے. ان مجالس میں شرکت کرنا لازم ہے. یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے کہ ہم حسین کی ماں کی عزاداری میں آئیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے اس عزاداری کے طفیل میں مادر حسین ہم سے راضی ہو جائے. کل بتاؤں گا. کل 2 ہی دن ہے، میں بس 2 گھنٹے ہیں بس، کل اور پرسوں انشاءاللہ. جو دوسری مجالس ہیں اس میں بھی بتاؤں گا، لیکن کل ٹائم پہ آئے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد بھی مولانا آپ کو خطاب کریں گے. آپ لوگ تشریف رکھیں ایسی، مولانا آپ کو خطاب کریں گے، لیکن میں تو چلا جاؤں گا. عزاداری آپ کی پہچان ہے، شیعت کی پہچان عزاداری ہے.
اور میری خواہش پوری آج کی 1 گھنٹے کی مجلس کا خلاصہ یہ کہ تھوڑا سا چینج کرو. آج رات میں جب بستروں پہ جاؤ، میری ریکویسٹ اتنے بڑے مجمع سے، یوتھ سے، بزرگوں سے نہیں، بڑوں سے نہیں، بڑوں سے میں نہیں ریکویسٹ کر رہا، میں بچوں سے کر رہا، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، کہ if you really want to change, if you really want to get reward from your بیوی، اگر آپ really یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو شہزادی کونین کچھ عطا کرے، یقین کریں، یقین کریں. 2 دن ہے نا، آج کی رات سے پرسوں تک آپ دیکھیں کہ آپ کی جھولی بھرتی کیسا ہے، آپ کی دعائیں قبول کیسے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ممبر سے، میں ممبر رسول سے اتنے بڑے مجمع کو کہہ رہا ہوں، اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں گیا. یہ وہ جگہ ہے کہ دشمن کو بھی عطا کیا، چاہنے والے کو بھی عطا کیا. ان کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے کہ کون ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کس خلوص سے مانگ رہا ہے. یقین کریں 2 دن میں اگر آپ میری بات پہ آج عمل کر لیں، اور کل اور پرسوں انشاءاللہ، پھر چھوٹے امام بارگاہ میں یہ بات جو بھی میری سیدھی بات میں سنیں، اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اس کی زندگی بدلے. میں چاہتا یہی ہوں کہ ہمارے حالات بدلیں، آپ ڈومینیٹ کریں لکھنؤ کے اوپر، دوسری قوموں کے اوپر ڈکٹیٹ کریں اپنے ٹائمز کو. رہبر انقلاب کا واقعہ میں نے یوں ہی نہیں سنایا، صرف اس لیے سنایا کہ تھوڑا سا مورل بوسٹ ہو، تھوڑی سی اویکننگ آئے ہماری کمیونٹی میں، تھوڑا سا چینج آئے ہم میں. اس کے بعد جو باتیں میں نے بتائی اس پہ تھوڑا سا یوتھ عمل کرے. یقین کرو کہ آپ ڈکٹیٹ کرا سکتے تھے اس کو. آج کی رات بستر پہ جا کے سوچنا، 5 منٹ مانگ رہا ہوں میں آپ سے، صرف 5 منٹ، سب سے، یوتھ سے، بڑوں سے نہیں، لڑکیوں سے، لڑکوں سے. جسٹ گیو می 5 منٹس. جب نرم تکیے پہ سر رکھ کے آج سونا، سونے سے پہلے سوچنا کہ 5 منٹ کہ میں نے پوری زندگی میں 1 سال میں، 1 سال کی بات کر، 1 سال میں میری لائف میں کتنا چینج آیا، میں کتنا بیوی کے قریب ہوئی یا کتنی دور ہو گئی. اگر دور ہو گئی، گناہ کیا، تو آج کی رات مادر حسین کی بارگاہ میں دل سے کہو کہ بی بی اب تک جو کیا، آئی ایم سوری بی بی، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو. لیکن بی بی میں آپ سے وعدہ کر رہی کہ آج کے بعد سے میں وہ کروں گی جو آپ چاہتی ہیں. بولنا کافی ہے، وہ کریم ابن کریم کی بیٹی ہے، کریم ابن کریم کی بیٹی ہے. دیکھیں آپ کی خدمت کو کیسے بدلتی ہے. ایک آخری تحفہ دے کے جاتا ہوں پہلی مجلس کا. آج رات میں یہ 3 دنوں میں، آج کل پرسوں، 135 مرتبہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ادرکنی پڑھو. یہ وہ تحفہ ہے چھوٹے امام بارگاہ کی پہلی مجلس کا دعا کی. 135 ٹائمز وضو کر کے پہلے 5 صلوات پڑھو، پھر یا زہرا ادرکنی پڑھو، پھر 4 صلوات پڑھ کے ہاتھوں کو بلند کرو. ہارڈلی 5 سے 6 منٹ جائیں گے آپ کے، لیکن یہ اس نام سے پوری زندگی کو بدل سکتی ہو. آج رات آپ کی قسمت کی رات بن جائے، آپ کی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات بنے. آج کی رات آپ کی تقدیر کو بدلنے والی رات بنے. بیوی کی یہ تسبیح، اس کی ڈیٹیل کل بتاؤں گا کہ یہ پڑھنے سے کیا کیا فائدے، یہ پڑھنے سے کون سی بیماریاں دور ہو سکتی. ابھی ریسنٹلی جو 75 دن والی روایت تھی، اس میں بامبے میں تھا، میں نے یہ وہاں پڑھا تھا. ہو سکتا وہاں کی سیڈیز آپ سنیں، اگر جس نے سنا وہ فائن، نہیں سنا پھر بھی میں میسیج دے رہا کہ یہ پڑھنے سے کتنے فائدے ہوئے لوگوں کو. 15 دن پرانی بات کر رہا میں. وہاں کے آپ دیکھنا، وہ ون پہ بتائیں گے، وہاں کے صرف وہ ون والے ٹیپ کر رہے تھے. تو یا زہرا ادرکنی، وہاں پہ بھی 12 13 14 15 کو ان 5 مجالس میں جو چینج آیا عورتوں میں، لڑکیوں میں، مردوں میں، یہ یا زہرا نے ان کی زندگی کو بدل دیا. کئی ایسے بیمار تھے جو مولا نے شفا دی، بی بی نے شفا دی، بی بی نے شفا دی. بی بی بہت بڑی ہے، بی بی بہت بڑی مظلوم بی بی ہماری. بس ایک چیز یاد رکھنا، آج رات میں بستر پہ جا کے سوری ضرور بولنا بی بی کو، اپنی مادر حسین سے معافی ضرور مانگنا.
یہ بڑی کریم بیوی ہے، کریم بیوی ہے. معافی مانگنا اور بیوی سے کہنا بیوی ہماری زندگی کو بدل دے. یا زہرا ادرکنی 135 مرتبہ پڑھ کے بیوی کی بارگاہ میں دعا کرو. دیکھو بیوی تمہاری دعائیں کیسے قبول کرتی ہیں. بس اس کی ڈیٹیل میں کل بتاؤں گا، کل اور پرسوں 2 دن. یہ وہ مظلوم شہزادی ہے کہ جس کے 18 سال کے سن میں جس کے ہاتھ میں لکڑی آ گئی تھی. آہستہ آج نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. شہزادی کی مجلس آہستہ سے پرسہ بی بی کو نہیں دینا. آپ ہمیشہ پرسہ کس کو دیتے؟ بی بی کو پرسہ دیتے نا. کبھی حسین کا دیا، کبھی بابا رسول کا دیا، کبھی مولا کا دیا، کبھی حسن کا پرسہ، کبھی زینب کا پرسہ، کبھی حسین کے بچوں کا پرسہ. آج سب کو اس ماں کا پرسہ دو کہ جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا. آج میں شہزادی کی شہادت نہیں پڑھوں گا. شہزادی کی شہادت کی مجلس کل شب شہادت اور پرسوں کے دن پڑھوں گا، مکمل شہادت. آج ثانیہ زہرا کو وہ بی بی کو ثانیہ زہرا کا پرسہ دے جو فاطمہ کے پیغام کو ایک ایک جگہ پہنچا. فاطمہ بھی دربار میں گئی، زینب بھی دربار میں گئی، لیکن دربار میں جانے کا دونوں کے طریقے الگ تھے. جب فاطمہ دربار میں گئی تو کنیزوں کی جھرمٹ میں گئی، اور جب زینب دربار میں گئی تو شمٹ تعارف کرا رہا تھا کہ حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کسی غم میں نہ رلائے، خدا کسی غم میں نہ رلائے. عزیزو یہ سوچ کے ان امام بارگاہوں کی مجلسوں میں کل سے آنا کہ ہم اس بی بی کی مجلس میں جائیں کے روئیں گے کہ جس کو مسلمانوں نے رونے نہیں دیا. بی بی کو رونے نہیں دیا، بی بی کو رونے نہیں دیا، یا بی بی کو رونے نہیں دیا، یا اس حسین کی یتیم بچی کو رونے نہیں دیا کہ جب چھوٹی بچی روتی تھی تو شمٹ تماچے مارتا تھا. ثانیہ زہرا کی مصیبت، 2 مصیبتیں سن لیں اسی پہ میں مجلس کو تمام کروں کہ بی بی کو اپنے بھائی حسین سے اتنی محبت تھی. زینب اور حسین کی محبت کی مثال ہے. اس لیے کہ جب ایک ایک شہید ہوتا گیا، سب سے پہلے اللہ کا رسول گیا، نانا گئے، پھر ماں کا سایہ بچپنے میں اٹھ گیا، بھائی بہنیں اسی طرح گزارتے رہے. ایک عرصہ گزرا، چاہنے والا باپ دنیا سے چلا گیا، پھر 10 سال گزرے، چاہنے والا بھائی چلا گیا. اب تو کوئی نہیں تھا، یا زینب تھی یا حسین تھے. جب بی بی کی محبت امام حسین سے اتنی تھی کہ جب شہزادی کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس وقت مولا نے جناب عبداللہ سے کہا تھا کہ عبداللہ میرا بیٹا حسین. بی بی انتظار کرتے کرتے حجرے سے دالان میں آ گئی، حسین نہیں آئے. عزیزو وقت گزرا، بی بی انتظار کرتے ہوئے صحن خانہ میں آ گئی، حسین نہیں آئے. بے چین تڑپتی جا رہی ہے زینب، ہائے میرے بھائی کو کیا ہو گیا، ہائے میرے بھائی کو کیا ہو گیا. انتظار کرتے ہوئے دروازے تک آ گئی. تھکی ہوئی زینب، تہجد میں سے اٹھی ہوئی زینب، صبح کی دھوپ نکل گئی، اب تھک گئی زینب. انتظار کرتے کرتے بیٹھ گئی، بیٹھی ہوئی تھی، اتنی تھکی ہوئی تھی شہزادی کہ آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی، کچھ دیر کے بعد امام گھر میں بہن کے داخل ہوئے. دیکھا بہن انتظار کرتے ہوئے دروازے پہ آ گئی، لیکن زینب کے چہرے پہ دھوپ ہے. بھائی نے یہ نہیں چاہا کہ بہن کو بیدار کرے. حسین نے اپنے ابا کا سایہ کر دیا چہرے کے اوپر اور اسی طرح کھڑے رہے. کچھ دیر کے بعد زینب کی آنکھ کھلی، بھائی کی محبت کو دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کبھی میرے ماں جائے گے جسم پہ دھوپ ہوگی. اسی
سوائے غم حسین کے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے، قبول کر لے۔ بیوی کے نام پہ دعا مانگو، بیوی کے نام پہ دعا مانگو۔ شہزادی کے دل میں خواہش آئی، بھائی سے کچھ نہیں کہا، ارے کبھی میرے بھیا کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو بہن بھی اسی طرح محبت کا اظہار کرے گی، اسی طرح سایہ کرے گی۔ عزیزو، زینب کو مدینے میں موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی موقع نہیں ملا، عاشورے میں حسین ذبح ہو گئے موقع نہیں ملا، لیکن 11 محرم کو جب بے کجاوا اونٹوں پر زینب جا رہی تھی مقتل سے، اونٹ کی بلندی سے دیکھا میرے بھیا کا لاشا، پامال لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے، تو اونٹ کی بلندی سے کہا بھیا تیرا لاشا دھوپ میں ہے، اور زینب کے سر پہ چادر رکھی۔ اسی طرح پڑھ سکتا، بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ بی بی آپ کی اس پرسے کو قبول کر لے، بی بی پرسے کو قبول کرے۔ بس ایک روایت پڑھ کے 2 منٹ اور زحمت تمام۔ بی بی کے دل کو، بی بی تڑپ گئی، کہا میرے ماں جائے، میرے ماں جائے، تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا بھیا، بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے ورنہ چادر دے دیتی۔ زینب وہاں سے قافلے کو لے کے چلی۔ ایک بھائی اور بہن کی ایک محبت کی مثال اور دیکھ لو کہ کیا محبت تھی اپنے بھائی سے۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، کوفے سے نکل کے شام کی طرف جب جا رہا تھا، بس 2 منٹ کی زحمت ہے، لیکن آج ایسا فرصت ہو، ایسا فرصت کہ آج بی بی کے دل کو سکون ملے کہ میری بیٹی کا پرسہ ہو۔ آج امام حسین آپ کو دعا دے، حسین دعا دے کہ میری اس بہن کا پرسہ ہو۔ فاطمہ آپ کو دعا دے، اور زینب کو ہمیشہ جب بھی دعائیں رک رہی ہو تو مولا مشکل کشا کو ان کو اس بیٹی کا اپنا واسطہ دینا، لیکن صرف واسطہ دینا اور کچھ نہیں کہنا مولا آپ کی مظلوم بیٹی کا واسطہ دعا کو قبول کر لو۔ ایک دفعہ ایک زائر نے جا کر نجف اشرف میں دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولا میں اتنا پریشان ہوں، آپ کو زینب کے کھلے ہوئے سر کا واسطہ بس یہ کہنا تھا۔ عزیزوں، وہ جب گھر جا کر سو گیا تو میرا مولا خواب میں آیا، آگے کہنے لگا زائر تجھے اور کوئی واسطہ نہیں ملا، میری بیٹی کے کھلے ہوئے سر کا واسطہ دیتا۔ کبھی یہ واسطہ نہیں دینا، بس میں نے زحمت کو تمام کیا، 2 منٹ۔ یہ قافلہ جا رہا تھا، رات کی تاریکی تھی۔ شمر نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد راستہ آگے اچھا نہیں، ہم رات میں یہی خیام کرتے ہیں، اس واقعے کی مجھ سے خواہش کی گئی، بس 2 منٹ۔ عمر سعد راستہ آگے اچھا نہیں، ہم رات میں یہاں خیام کر لیں۔ اس نے کہا معلوم کرو، ہمارے ساتھ سر ہے کہ کہاں کوئی جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اس نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ خاتون کا محل ہے۔ اس نے جا کر دخل باب کیا، کچھ کنیزیں آئیں تو کہا یہ کس کا محل، کس کا گھر؟ تو ان کنیزوں نے کہا کہ یہاں شیرین رہتی ہے، شیرین نام کی ایک خاتون۔ شمر نے کہا کہ میں اس خاتون سے ملنا چاہتا ہوں۔ شیرین آئی، کہا کہ ہم حکومت کے لوگ ہیں، ہم رات میں یہاں خیام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ سر ہے جس کی ہم کو حفاظت کرنا ہے، ان سروں کی حفاظت کرنا ہے، اور ہم کو اجازت دے دے کہ ہم رات میں یہاں خیام کر لیں۔ تو شیرین نے کہا میں ایسے اجازت میں نہیں دیتی، میں پہلے سروں کو دیکھوں گی کس کے سر ہیں۔ عزیزو، ان لوگوں نے، ظالموں نے سب سے پہلے میرے مظلوم ایمان کے سر کو دیا۔ شیرین نے جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا، حسین کی غربت نظر آئی، حسین کی بے کسی نظر آئی، حسین کی پیاس نظر آئی، حسین کی مظلومیت نظر آئی۔ کہا میں ضرور رکھوں گی۔ قافلہ روکا گیا، بس 2 منٹ، قافلہ روکا گیا۔ دشمن ایک طرف جا کر بیٹھے، سیدانیہ ایک طرف جا کے بیٹھی، تمام سر رکھ دیے گئے اندر۔ تو اس وقت بیویوں نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، اس سے کہیے کہ جب ہم رات میں یہاں خیام کر رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دیں، اس لیے کہ جب سے ہمارے بچے ذبح ہوئے ہم نے کسی کا ماتم نہیں کیا، ہم نے کسی کے سر کو اپنے گود میں نہیں لیا، ہم نے ماں نے تڑپ کے کہا، ہم نے بچوں کے سروں کو
کو گود میں نہیں لیا، نیزوں پہ دیکھا، اس سے کہے کہ ہمارے سروں کو دے دے۔ زینب نے شیرین کو قریب بلایا، بلا کے کہا اے بی بی تو بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، اتنی مہربانی اور کر، ہمارے وارثوں کے سر تیرے پاس ہے، آج رات کچھ دیر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دے کہ ہم جی بھر کے کچھ تو رو لیں۔ جب سے ہمارے بچے ذبح ہوئے، ہمارے بھائی ذبح ہوئے، ہم نے ماتم نہیں کیا۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا۔ لیلا نے گودی کو پھیلا کے کہا ارے یہ میرا 18 سال کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، اس کی میت آئی۔ لیلا تڑپ کے رونے لگی۔ قاسم کا سر آیا، فرما آگے بڑھ گئی، ایک چھوٹا سا سر بڑا، رباب نے جھولی کو پھیلا کے کہا ہائے میرا علی اصغر۔ اس کے بعد عزیز و عباس کا سر آیا، بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ ہے، بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ آخر میں شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا، زینب آگے بڑھ گئی، سر مبارک لے کے کہا ہائے حسین۔ یہ کہنا تھا، شیرین رک گئی، رک کے کہا بی بی یہ نام لے کے مت رو،